اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس بے باک چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، ترقی کریں تو پلیز آپ چینل کی مدد کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے، ایک ہی ہے تینوں کا نمبر 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار صحیح 200، 500، 1000 روپے آپ پابندی سے اگر چینل کی مدد کریں گے تو چینل مضبوط ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ رات جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پر جو بیان ہوا تھا لائیو، وہ اپلوڈ ہو چکا ہے چینل پر۔ جن لوگوں نے رات میں نہیں دیکھا ہوگا وہ خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان حکمرانوں نے اور مسلمانوں نے اس ملک پر کتنا احسان کیا اور کیسے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے قربانیاں دی تھی، اور آج کچھ بھگوا آتنکی ذہن کے لوگ مسلمان ہونے کی وجہ سے ٹیپو سلطان سے بھی نفرت کر رہے ہیں۔ تو بہت اہم بیان تھا، آپ اس کو ضرور دیکھیے، اپلوڈ ہو چکا ہے، وائرل نیوز لائیو پر آ چکا ہے۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت شام سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ جو بائیڈن انتظامیہ یعنی امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی مینجمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شام میں امریکی حملے میں ISI کا جو سربراہ ہے ابراہیم الہاشمی ہلاک ہوا، اور جو بائیڈن انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ 13 بے گناہ بھی مارے گئے ہیں۔ شام میں امریکی فوج کے خصوصی آپریشن میں دہشت گرد تنظیم داعش کے سربراہ ابو ابراہیم الہاشمی القریشی بھی مارا گیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ گزشتہ رات ان کی ہدایت پر امریکی فوجی دستوں نے شام میں کامیابی کے ساتھ انسداد دہشت گردی آپریشن کیا جس میں داعش کے سربراہ کو ہلاک کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے کارروائی شام کے صوبے ادلب کے علاقے میں کی ہے، جس میں سربراہ سمیت 13 دیگر افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ترجمان پینٹاگون نے شام میں انسداد دہشت گردی آپریشن کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں آپریشن کے دوران امریکہ کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آئیے ناظرین، دوسری 3 بڑی خبریں افغانستان اور طالبان کو لے کر آ رہی ہے۔ پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ 20 سال رہنے کے بعد وہاں افغانستان سے اس کو بالکل دم دبا کر بھاگنا پڑا، نکلنا پڑا، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ جو اس زمانے میں امریکہ کے سمرتھک تھے، امریکی فوج کی اور امریکہ کی مدد کرتے تھے، تب خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنے حامیوں، اپنے سمرتھک افغانیوں کو طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سقوط کابل کے وقت بائیڈن انتظامیہ مایوسی اور بے چینی کا شکار تھی، اس لیے اپنے سمرتھکوں کو وہاں سے نکال نہیں سکی کیونکہ خود کو نکالنے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ بات وائٹ ہاؤس کی جو دستاویزات لیک ہوئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے اپنے سمرتھکوں کو تو یوں سمجھیے کہ بڑا مجبور، پریشان اور مرنے پر چھوڑ دیا اور طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں
کہ بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ طالبان کے جو زیر حراست 2 افغان جرنلسٹ تھے، صحافی تھے، ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ طالبان جنگجوؤں پر، جو طالبان کے جنگجو ہیں، ان پر اسلحے کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کے پاس میں ہمیشہ AK-47 رائفل یا اسلحے یا ہتھیار ہوتے ہیں، تو اب طالبان جنگجوؤں پر بھی اسلحے کے ساتھ پارک میں یا پبلک پیلیس میں جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ افغانستان سے ملنے والی خبروں میں بتایا گیا کہ طالبان حکومت نے اپنے جنگجوؤں پر اسلحے کے ساتھ تفریحی پارکس میں جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ ناظرین، آئیے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے واشنگٹن سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک امریکی ٹی وی چینل ہے ABC، جی اس نیوز نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مشہور جرنلسٹ، فیمس جرنلسٹ، لیڈی جرنلسٹ جس کا نام ہے گولڈ برگ، اس کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، نکال دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جرنلسٹ، یہ پترکار، یہ اینکر یہودیوں کے خلاف نسل پرستانہ ریمارکس دیتی تھی۔ جی ہاں، الزام ہے گولڈ برگ کہ یہودیوں اور ہولوکاسٹ کے بارے میں غلط اور نقصان دہ تبصرے کرتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہودی بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے شریف پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، ان کے خلاف بولا نہ جائے۔ ان کے خلاف بولنے پر امریکی ٹی وی چینل ABC نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی مشہور جرنلسٹ گولڈ برگ کو 2 ہفتوں کے لیے سسپینڈ کر دیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر پاکستان کو لے کر آ رہی ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو لے کر بھی آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہمارے پڑوسی ملک کے وزیر اعظم PM عمران خان اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے منتریوں کے ساتھ دورہ چین کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، عمران خان اپنے وزراء کے ایک وفد کے ہمراہ 4 دن کے دورے کے لیے چائنا گئے ہیں۔ وفد میں ان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، وزیر خزانہ شوکت ترین، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری، مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاون خصوصی چین پاکستان اقتصادی راہداری خالد منصور ان کے ساتھ ان کے دورے میں شامل ہے۔ عمران خان چین میں سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اپنے دورہ چین کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے اور وہاں کے اہم وزراء اور عہدیداران سے ملاقات کریں گے۔ وہیں پر پاکستان کو لے کر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ کہا، پاکستان کو لے کر یہ خبر ہے کہ محکمہ خارجہ امریکی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، پاکستان سے ہمارے اہم تعلقات ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی شعبوں پر محیط ہیں جن کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں کہ فیس بک کے صارفین کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ ہے فیس بک، 18 سال ہو گئے ہیں اور پہلی بار کچھ ایسا سامنے آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ فیس بک خود اس کو لے کر کافی چنتا میں ہے، فکر میں ہے کہ روزانہ فیس بک نیٹ ورک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ فیس بک کی سرپرست کمپنی نے یہ بتایا ہے اکتوبر سے دسمبر 2021 ان 3 مہینوں میں روزانہ فیس بک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد جولائی سے ستمبر کے 6 ماہ کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہوئی ہے اور وہ 1.93 کروڑ سے کم ہو کر 1.92 ہو گئی ہے۔ کمپنی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آمدنی کی شرح نمو بھی حریف کمپنیوں جیسے ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے مقابلے کے نتیجے میں سست ہو سکتی ہے، جبکہ اشتہارات دینے والوں نے بھی اپنے اخراجات میں کٹوتی کی ہے۔